ملک بھر میں آج عید الاضحیٰ جوش و خروش سے منائی جائے گی۔ نماز عید کے چھوٹے بڑے ہزاروں اجتماعات ہوں گے۔ ملک و قوم کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد، فلسطینیوں کشمیریوں کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد مسلمان جانوروں کی قربانی کریں گے۔ وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب۔ وزیراعظم شہباز شریف عمرہ ادا کرنے کے بعد وطن واپس روانہ۔ وزیراعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، دو طرفہ امور اور پاک بھارت جنگ پر بھی تبادلہ خیال۔ اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم، دونوں رہنماؤں کا مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور پائیدار حل کی حمایت کا اعادہ۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے اپنے دفاع میں بھارتی جارحیت کا جواب دیا۔ شہباز شریف کی محمد بن سلمان کے خصوصی ظہرانے میں شرکت، ولی عہد نے شاندار استقبال کیا، خود گاڑی چلا کر وزیراعظم کو ظہرانے میں شرکت کے لیے لے کر گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وفد کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی۔ پاکستانی وفد کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خاص طور پر کھولا گیا۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی عظیم فتح پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وفد نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ امت مسلمہ بالخصوص ظلم و جبر کا شکار کشمیری اور فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ امریکی صدر بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے فعال کردار ادا کریں۔ بات چیت میں کشمیر کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اے ایف پی کو انٹرویو میں کہا، پاکستان دہشت گردی پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں خطاب کرتے ہوئے، اگلی بار پاکستان اور بھارت میں جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس اسے رکوانے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ بھارت کہتا تھا مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکی صدر نے کہہ دیا کشمیر عالمی تنازع ہے۔ ہمارا مشن امن ہے، بات چیت سے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ بھارت دہشت گردی کے نام پر بغیر ثبوت جنگ کی دھمکیاں دیتا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی وجودی خطرہ ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کی امریکی ارکان کانگریس سے ملاقات میں گفتگو۔ پاکستان ہاؤس واشنگٹن میں امریکی قانون سازوں کے اعزاز میں عشائیہ استقبالیہ دیا گیا۔ 13 سے زائد امریکن کانگریس اراکین نے شرکت کی۔ پاکستان میں بہت مضبوط لیڈرشپ ہے، فخر ہے کہ 2 ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کروائی۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ بند کروانے کی بات دہرا دی۔ وائٹ ہاؤس میں جرمن چانسلر فریڈرک مرٹز سے ملاقات میں ٹرمپ بولے، دونوں ملکوں سے کہا کہ آپ گولیاں چلائیں گے، تجارت نہیں ہوگی۔ پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی وزیراعظم کا بیان مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایسے بیانات ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہیں جس کا مقصد غیر ملکی قبضے والے علاقے میں جاری سنگین اور مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے بین الاقوامی توجہ ہٹانا ہے۔ اس بات پر گہری تشویش ہے کہ بھارتی وزیراعظم نے ایک بار پھر پاکستان پر پہلگام حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا، حالانکہ انہوں نے کوئی ایک بھی قابل اعتماد ثبوت پیش نہیں کیا۔ سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے والے 3 دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کر کے دہشت گردوں کو جھنگ روڈ پٹھان کالونی سے بھاری مقدار میں اسلحے سمیت گرفتار کیا گیا۔ دہشت گرد عید پر لاہور، بہاول نگر، بہاولپور اور پاک پتن میں اہم مقامات پر دہشت گردی کرنا چاہتے تھے۔ دہشت گرد فتنہ الخوارج اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرتے ہیں۔ دہشت گرد سری نگر اور راجستھان میں را کے اہلکاروں سے متعدد بار مل چکے ہیں۔ وقت نکل گیا، کراچی میں دام گر گیا، لے جاؤ سستے جانور کر دو قربان، بیوپاریوں کا اعلان۔ کراچی کی مویشی منڈی میں بیوپاری جانور نقصان میں بھی بیچنے پر مجبور۔ کوئٹہ میں خریداروں کو اب بھی مناسب قیمت پر جانور کی تلاش۔ پشاور میں خریداروں اور بیوپاری میں بحث و تکرار، کسی کی بن گئی بات تو کوئی شکوہ کرتا ہی رہ گیا۔ یہ میں 3 دن پہلے لایا ہوں، میں کل بہت اداس ہوں کیونکہ یہ کڑی آئے گی۔ کھانا کھلاتے ہیں اس کو، اچھے گھماتے ہیں اس کو، کھیلتے ہیں ہم لوگ۔ نیا مہمان آج ہوگا اللہ کی راہ پر قربان۔ جانوروں کے ناز و نخرے اٹھانے کی آخری رات، بچے رہے دن رات نئے مہمان کی خدمت میں مصروف، جانوروں کو گھمانے پھرانے، چارہ کھلانے اور نہلانے دھلانے میں مگن۔ کئی بچوں نے سیلفیاں بھی بنائیں۔ پہلے مہنگے جانور کی خریداری، اب قصائیوں کی باری، پس گئے عوام بیچارے۔
50,000 سے 27,000. قصائیوں نے جیبوں پر چھرا نہیں چلا دی تلوار. گائے کی قربانی وزن کے مطابق 27,000 سے 50,000. بکرا ذبح کرنے کے لیے 15,000 سے 6,000. خاندانی قصابوں کی قلت کے باعث موسمی قصاب بھی میدان میں آ گئے.